نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو دوستو، آج جو ہمارے سامنے فلسطین کے حالات نظر آ رہے ہیں اور فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے چند تاریخی باتیں پیش کروں گا تاکہ ہمیں بھی اپنے اس مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ جب ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی تو جس طرح فلسطین کے مسلمان اسرائیل سے اس مسجد کے بارے میں لڑ رہے ہیں تو ان کے لیے ہمارے جذبات بھی ابھر آئیں گے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے اس مسجد میں یعنی اس قبلہ اول کی طرف 16 سے 17 ماہ تک نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلے کے حکم آنے کے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا اور مسجد اقصیٰ وہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے جن میں سے پہلا خانہ کعبہ اور دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمان اس مسجد کو مسجد اقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مسجد فلسطین کے اندر یعنی مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کے سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی مسجد یہاں موجود ہے جس پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں سفر کے ارادے سے جانے پر اللہ رب العزت اس میں اجر دیتے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کے سورۃ الاسراء میں اللہ تعالی نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ قال اللہ تعالی
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ احادیث مبارک کے اندر 3 مسجدیں ایسی ہے جہاں سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں ایک مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری مسجد نبوی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ اصحاب آئے تھے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور اس کی تزئین و آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی ایسے کمرے بنا لیے اور اس جگہ کو انہوں نے معبد سلیمان رکھا۔ متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا جو ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی تھی۔ اسلام و ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ عہد رسالت مآب میں جو سازشیں کیے ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں نے پچھلے جو
14 صدیاں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادنہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ یعنی 20ویں صدی کے حادثات اور سانحات میں سب سے بڑا سانحہ ہمارے لیے مسئلہ فلسطین ہے۔ سب سے بڑا سانحہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر کوم رکھا ہے، کیونکہ بڑا ہی مسئلہ ہے نا، اور اس مسئلے کو پیدا کر کے انہوں نے مسلمانوں کے دل میں خنجر کو رکھا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر دیا، اور یہ بے دخل کرنے سے یہ لوگ اس کے اندر ابتر زندگی اور ابتر حالات میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دی۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہود ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوبی مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گئے، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ آیا اس مسجد کے پر یہودیوں کا جنگ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی جو اسرائیل کے یہود ہیں وہ اس مسجد پر کس بنیاد پر جنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ اصل میں یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بائبل کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جگہ یہاں ایک مقام ہیکل سلیمانی نا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد کا عرصہ اسرائیلی یہودیوں کے جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے اور کچھ بے گھر ہو چکے، اور لاکھوں افراد مقبوض فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحمت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا درتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتیبان بنے ہوئے ہیں۔ چند سالوں سے جدید مسلم مفکرین مسجد اقصی کی تولیت کے بارے میں انحراف کا شکار ہے، اور وہ مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کے لیے مسجد اقصی کی تولیت کا حق سمجھتے ہیں، جس میں مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کے لیے مسجد اقصی کی تولیت کا حق سمجھتے ہیں۔
یہ مسجد اقصیٰ جس پر فلسطین حماس کی جنگ اسرائیلیوں سے ہوتی ہے، اور فلسطینیوں کی کچھ سرزمینیں جب انہوں نے یہودیوں کے ہاتھ بیچی تھی، خرید و فروخت کی تھی، تو اس خرید و فروخت کے باعث کچھ زمینیں ان کے ہاتھ آ گئی اور کچھ زمینوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جس پر مسلمان ان کے گرفت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عن قریب جزیرہ عرب سے ان یہودیوں اور نصارہ کو نکالوں گا، جزیرہ عرب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، جب مسلمان یہودیوں کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے تو یہودی ان پر قبضہ آور ہوں گے، اور یہ جنگ ایک عظیم جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ان کی اس سرزمین پر اور ان کی ایک مقدس مسجد پر جو اسرائیل قبضہ کر رہے ہیں، اور اس قبضے کی بدولت انہوں نے فلسطین مسلمانوں اور نوجوانوں کو شہید کیا ہے، کم از کم اس کے لیے ہمارے پاکستانی مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہو، جو بھی مدد ہو سکے ان کے لیے کیجیے، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو، نفلوں کے ذریعے ہو، پیسوں کے ذریعے ہو، جس صورت میں بھی ان کی مدد ممکن ہو سکے مدد کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ میرے اس مقدس گھر کے لیے تم نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب مسلمان اس جنگ کے لیے آگے بڑھیں گے تو اسرائیلی یہودی خود ہی بھاگیں گے، ان کے اندر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بزدل قوم ہے، بڑی بزدل قوم ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو جنگ کے لیے یہودیوں سے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کے رب جانے، آپ دونوں چلے، فقاتلا، جنگ کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بزدل ہے، تو آج کے اسرائیلی یہود ہمارے مسلمانوں کو کیا شکست دیں گے؟ بس مسلمانوں کے اندر ہمت اور جذبہ یہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی اس مقدس زمین پر قبضہ کر کے دوبارہ اس مسجد کو آباد کرے، اور فلسطین کے مسلمان یہاں آ کر دوبارہ سے نماز شروع کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان بھائی فلسطین کے مجاہدین کے لیے بھی دعا گو ہو۔ اللہ تعالی فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائے، اور ان کے مخالفین جو ان سے لڑ رہے اللہ ان کو نیس و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔